جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 2 جولائی کو ملک بھر میں ریلیز نکلیں مہنگائی کے خلاف، اور جو اسلام آباد میں ریلی تھی اس سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے تقریر بھی کی۔ 2 جولائی ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، کیونکہ اس دن 1972 میں ہم نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ، شملہ معاہدہ پہ دستخط کیے تھے۔ اور شملہ معاہدہ، جیسے آپ جانتے ہیں، شملہ کیپٹل ہے ہماچل پردیش کا، اور مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہاں اس جگہ بھی جہاں پہ یہ سائن ہوا تھا یہ شملہ ایگریمنٹ۔ اب پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد اس معاہدے کی کوئی ریلیونس نہیں رہتی، کیونکہ بھارت نے تو اس کو اب وائلیٹ کیا ہے اور کئی بار کیا ہے، تو اب اس پاکستان کو آفیشلی اس معاہدے سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے تو اس کو رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس معاہدے کے بارے میں پچھلے 50 سال جب سے یہ سائن ہوا ہے کنٹروورسیز رہی ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آرٹیکل جو 1-2 ہے اس ایگریمنٹ کا، اس کے تحت پاکستان نے یہ کمٹمنٹ دی کہ یہ جو ہے جتنے بھی ہمارے ڈسپیوٹس ہیں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر، وہ بائیلیٹرلی حل ہوں گے، اور انلیس کہ دونوں ممالک جو ہیں کسی ایسے فریم ورک پہ اتفاق کر لیں کہ مثال کے طور پر انٹرنیشنل تھرڈ پارٹی میڈیشن ہے تو پھر یہ ممکن ہے، لیکن دونوں پارٹیز کا ایگری کرنا ضروری ہوگا آرٹیکل 1-2 کے تحت۔ تو یہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اسی آرٹیکل 1-2 میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات پہ بھی کمٹمنٹ دی کہ جو سچویشن ہے اس کو یونیلیٹرلی تبدیل نہیں کریں گے۔ اور اسی شملہ، اگر آپ پہلا جو آرٹیکل 1-1 ہے اس میں بڑا کلیئر یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ گورن کریں گے ان اکارڈنس ود پرنسپلز اینڈ پرپزز آف دا UN چارٹر، یعنی جو اغراض و مقاصد ہیں UN چارٹر کے تحت، ان کے تحت ہمارے دو طرفہ تعلقات ہوں گے۔ اب بھارت، چلیے جی، ہم نے 50 سال میں بھارت کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی جب بھی ہمارے قائدین یا وزراء اعظم یا صدور UN جا کر یہ مسئلہ اٹھاتے تھے اپنی تقاریر میں، تو بھارت کہتا تھا کہ دیکھیے جی، شملہ ایگریمنٹ کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ بھارت نے 2 بڑی بلیٹنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وائلیشنز کی ہیں شملہ ایگریمنٹ کی۔ ایک تو انہوں نے یونیلیٹرلی گراؤنڈ سچویشن تبدیل کی، جب 1984 میں سیاچن گلیشیئر پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور سیاچن گلیشیئر جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو میپ کوآرڈینیٹس ہیں NJ 9842 کے بیونڈ جو ایریا ہے اس میں وہ آتا ہے، اور یہ تقریباً 78 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور تقریباً 2,500 کہہ لیجیے آپ اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے سارا۔ اس پہ بھارت نے قبضہ کر لیا 1984-85 میں، اور یہ پہلی جو ہے وائلیشن انہوں نے نہ صرف شملہ ایگریمنٹ کی بلکہ جو 27 جولائی 1949 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کراچی ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے تحت سیز فائر لائن معرض وجود میں آئی تھی، اس کی بھی وائلیشن کی۔ تو یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ایک تو جو ہے سیاچن پہ 1984 میں معاملات بھارت نے کیے، اور اب 5 اگست کو 2019 میں جب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اپنے میں ضم کر لیا، ان کو یونین ٹیریٹریز میں 2 ڈیوائیڈ کر دیا، لداخ کو الگ کر دیا، جموں کشمیر کو الگ کر دیا، اور جو ہے ان کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کر دیا، تو اب شملہ ایگریمنٹ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ بھارت نے تو جو ہے یک طرفہ طور پہ اس معاملے کو ختم کر دیا، اور اب جو لائن آف کنٹرول اس معاہدے کے تحت معرض وجود میں آئی تھی، اب یہ لائن آف کنٹرول بھی نہیں رہی، کیونکہ جب شملہ ایگریمنٹ کی وائلیشن ہو گئی تو اب یہ سیز فائر ایگریمنٹ ہو گئی ہے جو 27 جولائی 1949 میں معرض وجود میں آئی تھی کراچی ایگریمنٹ کے تحت۔ اب یہ 2 امپورٹنٹ نقطہ نظر ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے دوستو کہ یہ بات تو بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے، روز روشن کی طرح آیا ہیں
کہ بھارت نے شملہ ایگریمنٹ کی 2 دفعے جو ہے وائلیشن کی اور بڑے بلیٹنٹ طریقے سے کی. ایک جس میں نے پہلے عرض کیا 1984 میں اور اب 2019 میں. اور اب اس کے بعد واقعی اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو شملہ ایگریمنٹ کی کوئی ریلیونس نہیں رہتی، کیونکہ اس سے بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں کہ ہم پیسفلی ریزالو کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے اور فائنل سیٹلمنٹ تک جو ہے اپنے ریلیشنز کو کریں. لیکن اب 50 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، بائیلیٹرلی تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف بھارت کسی اور فریم ورک پہ راضی نہیں ہوتا، اور پچھلے 50 سال ہم نے اسی طرح 2 طرفہ مذاکرات کرتے کرتے گزار دیے ہیں. تو اب تو یہ ہے کہ ہمیں آفیشلی اس کو ہمیں تو کر دینا چاہیے تھا. ایک نقطہ نظر بڑا ویلڈ ہے کہ ہم بھئی اس ایگریمنٹ سے نکلتے ہیں اور سچویشن جو ہے واپس جو ہے 27 جولائی 1949 پہ چلی گئی ہے، کیونکہ اب اس معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں رہی. لیکن کیا کیا جائے کہ ہم نے پھر اس بھارت کی وائلیشن کے بعد بھارت کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ کر لیا 25 فروری 2020 کو، سیز فائر ایگریمنٹ along the LOC. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ہم شملہ ایگریمنٹ کو مانتے ہیں، ورنہ یہ ایگریمنٹ پھر اگر تو پھر ہم اب ہمارے پاس شاید کہنے کو کچھ رہ نہیں گیا شملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے. شملہ ایگریمنٹ ایک اس میں چیزیں ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں صحیح معنی میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، کچھ لوگوں کو تاریخ کا بھی علم نہیں ہے اور بہت سے کام جلد بازی میں بھی ہوئے، تو اس وجہ سے ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے جموں اور کشمیر کا خود ہی کمزور کیا ہے. اگر ہم 5 اگست کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد صحیح لوگوں سے مشورہ بھی لے لیتے اور ایک اچھی حکمت عملی بنا دیتے تو شاید آج ہم اس مقام پہ کھڑے نہ ہوتے جہاں آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں شملہ معاہدے کے حوالے سے، کیونکہ بہت سی پیچیدگیاں اب آ گئی ہیں. اور ابھی بھی میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل بیٹھیں اور ایک لائحہ عمل تیار کر لیں کہ کس طرح ہم نے بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. لیکن مجھے وہ ایپیٹائٹ نظر نہیں آتی. سچی بات تو یہی ہے، اللہ گواہ ہے کہ وہ ایپیٹائٹ نظر نہیں آتی. اور جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا، کیونکہ کشمیری تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی اپنا الحاق جو بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدامات بھارت نے کیے وہ تسلیم نہیں کرے گا. لیکن شملہ معاہدے کے بارے میں نے کہا کہ آپ سے کچھ شیئر کر لوں، کچھ تاریخی جو حقائق ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کب جو سلمبر ہے اس سے نکلتی ہے اور کوئی صحیح مربوط جامع حکمت عملی بناتے ہیں کشمیر کے معاملے میں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.